بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلو وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سندھ کینال کیا ہے؟ اگر دریائے سندھ سے کینال نکال لی جائے تو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ ایک دن سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سجان پور میں ایک بوڑھا کسان حاجی فضل اپنے پوتے ارسلان کے ساتھ بیٹھا شام کا چائے پی رہا تھا۔ باہر دھوپ ڈل رہی تھی اور کھیتوں میں چلتی ہوئی گندم کی بالیوں کو ہلکا سا جھلا رہی تھی۔ ارسلان نے اچانک پوچھا، دادا ابو، یہ سندھ کینال کیا ہوتی ہے؟ آج اسکول میں ماسٹر صاحب نے بتایا کہ اگر دریائے سندھ سے ایک نئی کینال نکال لی جائے تو ہماری زمینیں سونا اگلنے لگیں گی۔ حاجی فضل مسکرایا، اس کی آنکھوں میں پرانی یادوں کی جھلک آ گئی۔ بیٹا، کینال کا مطلب ہوتا ہے نہر، اور سندھ کینال ایک خواب ہے جو کئی دہائیوں سے کسانوں اور انجینئروں اور حکومتوں کے ذہنوں میں پل رہا ہے۔ تو کیا یہ نہر دریا سے پانی لے کر ہماری زمینوں تک لائے گی؟ بالکل، دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے جو شمال سے بہتا ہوا جنوب تک آتا ہے۔ سندھ کینال کا منصوبہ یہ ہے کہ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکال لی جائے جو پنجاب اور سندھ کے بنجر علاقوں میں سے پانی پہنچائے۔ لیکن ہر کام کے فائدے ہوتے ہیں اور نقصانات بھی۔ ارسلان کی آنکھیں چمک اٹھی جیسے اس نے کوئی خزانہ دریافت کر لیا ہو۔ وہ ضد کرنے لگا، دادا ابو، سارا قصہ سنائے نا، فائدے بھی اور نقصانات بھی۔ حاجی فضل نے مسکرا کر چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کہانی شروع کی۔ فائدے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں فائدوں کی، حاجی فضل نے کہا۔ اگر دریائے سندھ سے کینال نکال لی جائے تو ہزاروں ایکڑ زمین جو ابھی بنجر پڑی ہے وہ قابل کاشت ہو جائے گی۔ پانی زمین کی روح ہوتا ہے، اور جب زمین کو پانی ملے گا تو وہاں فصلیں اگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا اور ملک کی معیشت کو سہارا ملے گا۔ پھر اس کینال کے ذریعے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے، جہاں آج بھی لوگ بوند بوند کو ترستے ہیں۔ ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پانی ذخیرہ کرنے کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اکثر بارشوں کے موسم میں پانی ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کینال ہو تو وہ اضافی پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ارسلان خوش ہو کر بولا، تو پھر فوراً بنا دینا یہ کینال۔ آہ بیٹا، حاجی فضل نے سرد آہ بھری، بات اتنی آسان نہیں۔ نقصانات۔ ہر اچھے منصوبے کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کا پانی پہلے ہی مختلف صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک اور نئی کینال نکالتے ہیں تو دوسرے صوبے شکایات کریں گے کہ ان کا پانی کم ہو گیا ہے۔ مثلاً پنجاب اگر زیادہ پانی لے جائے تو سندھ اور بلوچستان شور مچائیں گے۔ پہلے ہی پانی کی تقسیم پر تنازعات ہوتے رہتے ہیں۔ سندھ والے کہتے ہیں کہ اوپر والے صوبے زیادہ پانی لے لیتے ہیں، نیچے تک کچھ نہیں بچتا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کینال بنانے پر اربوں روپے کا خرچ آئے گا۔ حکومت کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا، اور اگر قرض لے کر بنایا جائے تو وہ قرض عوام کو ہی اتارنا پڑے گا۔ ماحولیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر دریا کا قدرتی بہاؤ تبدیل کیا گیا تو ماحولیاتی نظام پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ جنگلات، جانور اور دریائی حیات متاثر ہو سکتی ہیں۔ ارسلان نے غور سے سنا اور پوچھا، تو دادا ابو، کیا یہ کبھی ممکن ہو سکے گا؟ امید کی کرن۔ حاجی فضل نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں شام کے ستارے جھلکنے لگے تھے۔ بیٹا، ہر خواب ممکن ہے اگر نیت صاف ہو اور سب مل کر چلیں۔ سندھ کینال کا منصوبہ تب کامیاب ہوگا جب تمام صوبے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، پانی کی منصفانہ تقسیم ہو اور حکومت سنجیدگی سے منصوبہ بنائے۔ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ماحول کا بھی تحفظ کیا جا سکتا ہے، اور سمارٹ ارگنیشن سسٹم سے پانی کا ضیاع روکا جا سکتا ہے۔
ارسلان نے آنکھوں میں عزم لیے کہا، جب میں بڑا ہوں گا تو انجینئر بنوں گا اور سندھ کینال کو حقیقت بنا دوں گا۔ حاجی فضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ بس بیٹا، ایسے ہی خواب دیکھو اور ان کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی رکھو، یہی ہماری زمین کی اصل خدمت ہے۔ یوں سندھ کینال کی کہانی صرف ایک نہر کا منصوبہ نہیں، بلکہ پانی، زمین، ماحول اور انسانوں کے بیچ ایک نازک توازن کی کہانی ہے۔ اگر یہ منصوبہ صحیح طریقے سے بنایا اور نافذ کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع بن سکتا ہے، لیکن اگر صرف سیاسی فائدے کے لیے استعمال ہو تو نقصان بھی بہت ہو سکتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اسے کیسے حقیقت بنائیں۔